إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہوں انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں انگنت برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں سید المرسلین و رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلام ہو تمام نیک بندوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین نے روز اول ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے فرمایا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آدم میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایتیں پہنچیں گی، اور جو میری پہنچنے والی ہدایتوں کی اتباع کریں گے ان کو کسی قسم کا خوف اور غم کبھی بھی لاحق نہیں ہوگا۔ یہ پہلی ہی نصیحت ہمارے ماں اور باپ کے ذریعے سے تمام آدم ذات کو کر دی گئی تھی، ذریت آدم کو۔ وہ نصیحتیں کس طرح آئیں گی تو سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خود فرما دی۔ فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے آدم کے بیٹو جب بھی تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آئیں گے اور وہ یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تم کو سنائیں گے، فمن اتقی و اصلح، تو جو تقوی اختیار کر لے گا اور اپنے آپ کو درست کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کبھی بھی ان کو کوئی غم کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ تو جو انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اسی لیے غرض سے بھیجا ہے کہ انبیاء جینے کا تمام طریقہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس طرح آدم کی اولاد کو زمین پر جلانا ہے، زندگی ان کی گزروانی ہے،
تو وہ سب سکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں الگ الگ دور میں انبیاء کو بھیجا۔ بالآخر سب سے آخر میں محمد رسول اللہ آئے، دین جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آدم کی اولاد کے لیے، مردوں اور انسانوں عورتوں کے لیے، جنات و انسانوں کے لیے، وہ اللہ نے اکمل کر دیا، نعمتیں اتمام کر دی۔ تو اب وہی دین جو اللہ چاہتا ہے قیامت تک محمد رسول اللہ کے سنت کی شکل میں باقی رہے گا، آپ کے طریقے کے ذریعے ہمارے سامنے ظاہر رہے گا، اور سارے جنات اور انسان کے لیے ضروری ہوگا کہ جو محمد رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے ہم اس کو ہی فالو کریں پوری زندگی۔ اس میں ہر چیز داخل ہوگی، شب و روز کی زندگی، ایک فرد کی زندگی اور قوموں کی زندگی کس طرح گزرنی ہے، وہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل ہے۔ اب ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم لوگ جو محمد رسول اللہ کے نام لیوا تو ہیں، کیا واقعی ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اپنے زندگی کے ہم ایگزیکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی فالو کرتے ہیں؟ اب یہ جائزہ ہمیں لینا ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہم لوگ کرتے ہیں تو وفادار امتی ہے۔ کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن اثانی فقد ابا۔ مشہور حدیث ہے، اور سلفیوں کے لیے تو اجنبی بالکل بھی نہیں، کیونکہ سلفی مسلک کے ہر عالم دین کی زبان پر یہ حدیث موجود ہوگی اور اکثر و بیشتر سنائی جائے گی، اور سنتے ہی رہتے ہم لوگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری امت جنت میں ضرور داخل ہوگی، مگر سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے جانے سے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی، تو پوچھے قیلا میں یابا یا رسول اللہ، انکار کون کریں گے رسول اللہ؟ تو کہا رسول اللہ نے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں ضرور جائیں گے، ومن اثانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کریں گے وہی ہے جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے۔ تو جہاں نافرمانی ہو رہی ہوگی، امت کر رہی ہوگی، تو امت کا جو فرد بھی نافرمانی کر رہا ہوگا وہ خود اس بات کا اظہار خود ہی کر رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے اور میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور جو خطبہ مسنونہ کے بعد چند آیات جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے، کیونکہ وقت بہت ہی قلت والا وقت ہوتا ہے، بہت تھوڑے وقت میں بہت کچھ بتا دینا ہوتا ہے، اسی لیے شروع کرتے ہی تھوڑا سا میں چونک گیا کہ اگر مسنون خطبے میں عربی کے الفاظ بھی لمبے کر دیا تو میری بات چھوٹی ہو جائے گی۔ تو بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا غور کر لیجیے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ اکثر آپ دیکھیں گے نکاح کرتے وقت قاضی حضرات پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا سمجھے ہوئے ہم لوگ کہ چند آیات، چند احادیث، وہ جو ہے پرٹیکولر کسی ایک فنکشن کے لیے، کسی ایک مسئلے کے لیے، کسی ایک کام کے لیے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ نکاح کے دن اگر یہ نہیں پڑھی جائے تو شاید شادی نہیں ہوتی ہے، یہ نکاح کا منتر ہے، یہ عقد ہونے کا منتر سمجھے ہوئے ہم لوگ۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں پڑھے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ایجاب و قبول جو شرط ہے وہی شرط ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دو گواہ کا بنانا ہے، اچھا جہاں ضروری ہے وہاں نکال دیا لوگوں نے۔ ولی ضروری ہے، گواہ ضروری ہے، شرائط میں سے نکاح کے، اور ایجاب و قبول یہ ضروری ہے، یہ شرائط میں سے ہے، ولی کو نکال دیا۔ ہاں بھائی، اب اچنبے کی بات نہیں ہے، ایک جم غفیر ہے، بڑا مسلک ہے حنفی مسلک، احناف کے پاس شرط نہیں ہے ولی کا ہونا، جبکہ رسول اللہ فرمائے تھے بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، حدیث شریف ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، لا نکاح الا بالولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ ترمذی نے اس کو نقل کیا اور بہت سارے محدث نے نقل کیا، صحیح حدیث ہے، مگر انہوں نے احناف نے اس کو نکال دیا، کہا نہیں ولی شرط نہیں ہے، اگر نہیں ہے کوئی بھی دوست بھی اگر ولی بن جاتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ واہ کیا آزادی دی ہے لوگوں کو، اب کچھ بھی کرو، بچپن سے بڑی ہونے تک بچی کو پالا ایک باپ، اب وہ اس کے مرضی کے خلاف بھی کسی دوست کو گواہ بنا دے، ختم ہو گیا قصہ اس کا، ولی بنا لے، اپنا سرپرست بنا لے۔ توبہ کرو اللہ کے سامنے۔
یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے ایسا دین نہیں پہنچایا. تو خیر بات کسی اور طرف چلے جا رہی ہے. تو جو ضروری ہے اس کو نکال دیا. تو یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، یہ شادی کے دن ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی اہم نصیحتیں ہیں. امت کو رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ترین نصیحتیں ہیں جو آپ اس دن فرمایا کرتے تھے عقد کے موقع پر. اب یہ کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سمجھے کہ منتر ہے، عقد کا منتر سمجھے اس کو، اور قاضی صاحب بھی وہی تقریباً وہی سمجھے ہوتے ہیں، اسی لیے پرٹیکولر وہاں سے ہٹتے نہیں. اب سمجھیے وہ کیا چیز تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کسی کے بھی عقد کے موقع پر. تو ایک تو جو سورہ نساء میں سے پڑھتے ہیں، جس کو میں نے بھی پڑھا آپ کے سامنے آیا، شروع کی آیتیں: اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. وہ ایک جان تو ظاہر بات ہے بچہ بھی بول دے گا، وہ ایک جان جس سے پورے مرد عورتیں جو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ آدم ہے. خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی بنائی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. جب اللہ تعالیٰ آدم کی مٹی منگائے، آدم کو بنا رہے تھے، تو آدم کے اسی پتلے میں سے اس کے پسلی کے اوپری حصے کی مٹی کو نکالے، آدم علیہ السلام کی، ہمارے باپ کی اور ہماری ماں کا اسٹرکچر بنا دیے، ماں کا اسٹرکچر بنا دیے. تو ہمارے ہی باپ کے اندر کے حصے کی مٹی نکالی گئی اور ہماری ماں بنا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیویاں جو ہے تمہارے پسلیوں سے بنائی گئی ہے، جو سب سے اوپری حصہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ان کی تخلیق اس حصے سے ہوئی ٹیڑھا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدھا کرنا حماقت ہے، اس کی تخلیق ہی وہ ٹیڑھے حصے سے ہوئی ہے. اب تم کہاں وہ حماقت کرنے جا رہے ہو کہ سیدھا کریں گے؟ تو فرمایا اگر سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا پھر خلا اور طلاق ہے. یہ مردوں کو نصیحت کی، اور مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں. ہر اعتبار سے اللہ نے قوت دی ہے، جسامت سے بھی قوت، حافظے کی بھی قوت. اسی لیے حافظے کی قوت بھی مردوں کو زیادہ ہے، اسی لیے قانون بھی ویسا ہی بنایا نا. اگر گواہی ہے، ایک مرد کی گواہی چل جائے گی، تو اگر مرد گواہ نہ ملے اور عورت کو لے کے آ رہے ہو تو ایک عورت کی گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ حافظہ کمزور ہو سکتا ہے مرد کے مقابلے میں. تو ایک مرد کی گواہی کے مقابلے اگر عورت گواہ بنے تو پھر دو چاہیے، دو عورتیں، ایک بھولے گی تو ایک یاد رکھے گی. تو ہر اعتبار سے اللہ نے قوت دی ہے مرد کو. تو مرد زیادہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے اور زیادہ شفیق ہونا چاہیے عورتوں کے اوپر، کہ تجھے زیادہ ان کے مقابلے میں ملا ہے تو تو زیادہ ہی ان کے اوپر ہمدردی کرے گا نا جن کو کم ملا ہے. مگر یہ عجیب قسم کے مرد ہو گئے ہیں جو ایکسپیکٹیشنز کیا ہے ان کی، امیدیں یہ ہے کہ عورت ان سے زیادہ سمجھدار ہو. جی اب بولیے، تخلیق کے قانون کو بھی نہیں سمجھ پائے اور باتیں بہت بڑی بڑی ہانکیں گے. حق بجانب ہم ہوں گے، ہم ہی جنت کے سرٹیفکیٹ رکھ رہے ہوں گے، باقی سب گمراہ ہوں گے ہمارے مقابلے میں. اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا، ہم جس فرقے سے، جس جماعت سے، جس مسلک سے، جس طبقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ حق پر کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہر ایک کا تصور ہے. لیکن وہ سب چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے امت کے اندر انسرٹ کر دینا، اس کی فکر کسی کو نہیں. یہ نہیں چاہیے کسی کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے وہ کسی کو نہیں چاہیے. اس کی بنیادوں سے وہ باتیں سمجھنا ہے، اس کی فکر نہیں. الٹپ چاہیے وہ اوپر کی باتیں جو جھگڑے کرنے کے لیے کام آ جائے. سلو کما رأیتمونی اصلی، ابھی جھگڑا کرنے کے لیے چاہیے. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو بس آپ دو لوگوں سے لڑیں گے. تو رفع دین نہیں کرا تو اسلام میں نہیں ہے بابا. تو اگر زور سے آمین نہیں بولا تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ تو صاحب جھگڑوں کے لیے چاہیے ہم کو. اور اس میں ایک ہی چیز دیکھیں نا، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو. تو ہم دیکھ لیے کہ ظاہری ڈھانچہ جو رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس کی باطینی روح کہاں ہے، وہ اس میں داخل ہے کہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے نماز ایسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں خالی ہم یہی دیکھیں گے کہ آپ رفع دین کر رہے ہیں، آپ آمین بول رہے ہیں، یہی دیکھیں گے؟ آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے؟ یا یہ بھی دیکھیں گے کہ جس کو ہماری اماں جان حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو ہانڈی جیسے پک رہی ہے، کھت کھت کی وجہ سے رونے کی رات بھر آواز آ رہی ہے، آنسو کے چشمے ٹھہر رہے ہیں جیسے کہ پانی برسا ہو اور چشمہ ٹھہر گیا ہو. یہ خوف، یہ خشیت، یہ روحانیت نماز کی
کما رأیتمونی اصلی میں یہ نہیں آئے گا ہمارے پاس. تو یہ اوپری اوپری سمجھنا ہے دین کو، اس کی بنیادوں سے سمجھنا ہی نہیں ہم لوگوں کو. تو نہ قاضی کو خطبہ دیتے وقت سمجھانا ہے، نہ ہمارے علماء کو سمجھانا ہے، نہ ہم کو سمجھنا ہے. تو کیسے ہوگا؟ پھر فرشتے اتریں گے، پھر کون بات کرے گا اس پر؟ کیا فرشتے اتریں گے بات سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے؟ کون سی مخلوق آئے گی عمل کرنے کے لیے؟ ہم نہیں کریں گے. ایک سوچنے کی بات ہے. تو وہاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں خطبے کے وقت، عورتوں کو بھی، آدمیوں کو بھی، سب کو سمجھا رہے ہیں، تم سب کی تخلیق ایک آدمی سے ہوئی ہے اور اس سے اس کی عورت بنائی گئی ہے، تو اس دونوں سے، ایک مرد سے ایک عورت سے جمع غفیر مردوں اور عورتوں کو پھیلایا گیا ہے. یہ بات یاد رکھو. اس کا مطلب یہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہ تم اجنبی ہو، نہ تم اجنبی ہو، تمہارا بھی باپ وہی آدم ہے، تمہارا بھی باپ وہی آدم ہے. دو قبیلے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دو خاندان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میسج یہی دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا قبیلہ بڑا نہیں ہو سکتا، تمہارا قبیلہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں اونچ نیچ، بھید بھاؤ، چھوت اچھوت کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سب کے باپ، ہم سب کی ماں ایک ہے. ہمارا خاندان، ہمارا ایک کنبہ، ہمارا قبیلہ سب ایک ہے حضرت. کوئی بنو ہاشم کو پر نہیں پھوٹ گئے، بنو قریش کوئی آسمان سے نہیں اتر گئے، بنو امیہ کوئی زمین سے نہیں نکلے. تم سب ایک ہو، ایک خاندان، ایک قبیلہ، تمہارا باپ ایک آدم ہے. کوئی پٹھان، کوئی خان، کوئی مغل، کوئی سید، کوئی شیخ نہیں. یہ سب تمہارے تعارف کے لیے ہے، تمہاری شناخت کے لیے ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حجرات میں، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں تمام آدم ذات کو، اے آدم کی اولادوں سنو، تمہارے ماں اور باپ ایک ہے، ہم نے تم سب کو ایک ہی آدمی، ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. پھر ہم نے تم کو خاندانوں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے اس کے ذریعے سے، انٹروڈیوس کروانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے قبیلے کو، تمہاری شناخت کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت اللہ کے یہاں تمہارے تقوی کی وجہ سے ہوگی. جتنا تقوی رکھو گے، اللہ کے سامنے پرہیزگار بنو گے، اتنے باعزت ہوں گے اللہ کے یہاں، باوقار بنو گے. اور جتنا اللہ سے نڈر بنو گے، اتنے بے وقار ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں، اتنے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اللہ کے. کتنے بڑے خاندان کے تم کیوں نہ ہو. یہ ہے، آپ بنا کے بیٹھ گئے ہم سید ہیں، بچی ہم جو ہے مغلوں کو نہیں دیتے، ہم شیخوں کو نہیں دیتے، ہم فلانوں کو نہیں دیتے، کیونکہ ہم سید ہیں. کون بولا رے بابا؟ کس نے سکھایا؟ تم کس نبی کے امتی ہو؟ محمد رسول اللہ نے تو یہ سکھایا. جس نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو محمد رسول اللہ نے تو یہ سکھایا. کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اونچ، کوئی نیچ نہیں. اور تم کس نبی کے امتی ہو جو یہ بات کر رہے ہو؟ اب سوال کون پوچھے بھائی؟ کون سمجھائے معاشرے کو؟ سمجھانے والے تو چاہتے نہیں سمجھانا بنیادوں سے. یہ سمجھانا چاہتے تھے رسول اللہ. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قاضی کا منتر پڑھ رہا ہے نکاح کا. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم حقوق مانگ لیا کرتے ہو. خبردار رشتے توڑنے سے بچنا. کیا بولے بھائی؟ رشتے نہیں توڑنا، رشتے توڑنے سے بچنا. اللہ تم سب کے اوپر نگہبان ہے، تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو، اس کے رسول کو رشتے توڑنا پسند ہی نہیں تھا. تو پھر آج آپ کا معاشرہ سب سے زیادہ اسی خباثت میں ملوث ہے. ہر جگہ خلے اور طلاق کے چرچے عام ہیں آپ کے معاشرے میں. یہ کس کی تعلیمات پر آپ عمل کر رہے ہو؟ جی، رسول اللہ کے بارے میں صحابی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے تزوج الودود والولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نکاح ایسی عورتوں سے کرو جو بہت محبت کرنے والی ہیں. اللہ کے رسول کو جو پسند ہے محبت کی فضا عام ہو. رسول اللہ کو جو پسند ہے وہ دیکھو، محبت کی فضا عام کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں، اپنے معاشرے میں.
اور ایسی عورتیں انتخاب کرو جن سے اولادیں زیادہ پیدا ہو، کیونکہ تمہاری کثرت جو میری امت کی کثرت ہوگی، رسول اللہ کو فخر ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ناز کروں گا، فخر کروں گا میری امت کی کثیر تعداد پر قیامت کے دن دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ اور پسند ہے جو محبت کرنے والی ہے ان کا انتخاب کرو، محبت کی فضا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہی خواہش ہے جو اپنے حبیب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں بذریعہ قرآن کے، فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ 21ویں آیت کریمہ ہے روم کی، سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں تم دیکھتے رہتے ہو، اس کی قدرت کی عالی شان نشانیوں کو تم دیکھتے ہو، اس کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی قدرت کی ہے کہ اس نے تمہارے ہی لیے، تمہارے ہی جنسی سے، تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ جی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس رشتے کے ذریعے جو رشتہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو زوجیت کا رشتہ تمہارے لیے قائم کیا گیا ہے، ازواجی رشتہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے تم کو سکون میسر آئے، تم سکون حاصل کرو اس کے ذریعے سے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنا کے رکھ دیا اس رشتے کو، مودۃ ورحمہ۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ کیسا رشتہ ہے میرے دوست؟ سارا جہاں ایوب علیہ السلام کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے، رشتے ختم کر دیے گئے، ناطے توڑ لیے گئے، دوست دور ہو گئے، رفقا ہٹ گئے پیچھے، بستی والے بیزار ہو گئے، بیماری سے ڈر گئے ایوب کی، اور بستی کے باہر لے جا کر کے پھینک دیا گیا۔ کوئی پرسان حال نہیں اس ایک اللہ کے غلام کا۔ عرش پر وہ اللہ ہے اور زمین پر ایوب پڑے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک پرسنالٹی ہے جو گھوم رہی ہے تڑپتے ہوئے ایوب کے لیے۔ کون تھی وہ؟ جانتے؟ سارا جہاں چھوڑ چکا ہے اس کو۔ جی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کھانے کا کھانا لے کے آ رہی ہے، ایوب کو کھلا رہی ہے، بیوی شریک حیات یہ ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رحمت، یہ ہمدردی، یہ محبت، یہ شفقت کس نے ڈال دی ہے اس جوڑے کے اندر؟ وہ اللہ نے ڈالی۔ وہ جو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اس عورت کا اپنے شوہر کے لیے، تڑپ رہی ہے، بے چین ہے۔ اور عموماً آپ لوگ بھی تجربہ رکھتے ہوں گے اس کا، میں تو رکھتا ہوں الحمدللہ، آپ بھی رکھتے ہوں گے زندگی میں ایسے وقت، کیونکہ میرے بھی 53 سال نکل گئے ہیں، جس میں سے الڑپن کے 20 سال ہٹا دیجئے، تب بھی 33 سال ایک انسان کے ساتھ، ایک فیمیل کے ساتھ گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ تو آپ بھی کئی میرے سے زیادہ وقت گزارنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ کیا زندگیوں میں کبھی ایسے وقت نہیں آئے جب سارے لوگ دوری بنا چکے ہوں تو وہ ایک ہی تو ہستی تھی ہوگی جو آپ سے دور نہیں گئی ہوگی؟ جی، جو آپ کے لیے بے چین ہوگی، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی۔ ایسا ہوا نا؟ وہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہوا تو الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، تقدیر اپنی اپنی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ یہی تو ایک رشتہ ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے محبت، ہمدردی، یہ ڈالی ہوئی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر آپ اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اسی ہمدردی، اسی شفقت، اسی محبت سے، اگر کوئی مرد ایسا کر رہے ہیں تو وہ اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور کوئی عورتیں اگر اس طرح کا کام کر رہی ہے تو وہ اپنے رب کی چاہت سے دور نکل رہی ہے۔
اگر آپ میاں بیوی کی وہ محبت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی نشانیوں سے ہی دور ہیں، جس پر وہ چاہتا ہے کہ انسان رہے، آدم ذات رہے۔ اس کی قدرت کی عالیشان نشانیوں میں سے وہ بیان کر رہا ہے، نشانی ہے، اور اسی کو محمد رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ محبت کرنے والیوں کا انتخاب کرنا۔ جی اب یہ ساری فضائیں کیسے عام ہوگی، کیسے یہ وبا، یہ ہوا چلے گی معاشرے میں، یہ جنت کی ہوا یہ کیسے قائم ہوگی؟ تو اس کے لیے معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار بنے، ہر ایک کے اندر یہ دلچسپی ہو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فضا چاہتے تھے اپنے امت کے لیے، وہ فضا کو قائم کرنے میں ہر امت کا ایک ایک فرد کا رول ہو، ایک باپ کا رول ہو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنی بیٹیوں کی تربیت اسی دین کے، اسی منہج پر کرے۔ یہی رسول اللہ کا منہج ہے، اسی منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اولاد کو تیار کرے ایک باپ، اس کی ذمہ داری ہے۔ بچپن سے تربیت ہی اس طرح کی ہو۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں خود بھی نیک بنے، شوہر کی اطاعت گزار بنے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو وہ یہ سمجھائے کہ جب تمہارا بیاہ ہوگا، نکاح ہوگا، تم جاؤ گی تو تمہارے شوہر کے تم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، تم کو کس طرح وہاں نبھانا ہے اور نبھنا ہے۔ یہ تربیتیں کرنا یہ ماں کا بھی کام ہے، یہ باپ کا، ماں کا، کہ جو محمد رسول اللہ چاہتے تھے اسی منہج پر تیار کرے اپنی اولاد کو۔ یہ تو کام کرنے کی فکر نہیں ہے، لیکن منہج کا بول بالا اور زبانوں کی نوک سے منہج 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 کا میم نہیں جانتے۔ یہ سب فیشن بن گیا ہے۔ کس منہج کی بات کر رہے ہو؟ کس منہج کی بات کر رہے ہو؟ صرف مندر کا گھنٹہ نہیں بجا رہے ہو، کسی خبر پر سجدہ نہیں کر رہے ہو، کسی خبر کی زنجیریں نہیں پکڑتے ہو، تو تمہارا منہج یہی ہے؟ اتنا ہی ہے؟ اتنا ہی منہج ہے تمہارا؟ باقی پوری زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے میں رسول اللہ نے سکھایا وہ منہج نہیں آپ کا۔ بچیاں کیوں چلے جا رہی ہے آپ کے گھروں کو چھوڑ کے سسرال سے؟ کیوں مائکے میں آگے بیٹھ رہی ہے؟ کیوں فکر آپ کو نہیں ہو رہی ہے ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ نہیں، کان پہ جو نہیں رینگتی کسی کی، بلکہ یہ باپ الٹا پٹی پڑھا رہا ہے، اس کو رسول اللہ کے خلاف تعلیم دے رہا ہے۔ برا نہیں ماننا، اپنی بیٹیوں کو یہ باپ خود بول رہے ہیں تمہارا باپ زندہ ہے، کچھ بھی ہوا فون کرو، آ جاؤ، جھاڑ کا پل جھاڑ کے اوپر بھاری نہیں ہوتا، ہم ہیں ابھی۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ بول کے بھیجے کہ بیٹے میں تیرا باپ، یہاں تک میری ذمہ داری تھی، میں نے تجھے پالا پوسا، تربیت کی، یہاں سے آگے اب تجھے بڑھنا ہے، ایک دوسرے جگہ منتقل ہونا ہے، وہاں اب تیری آدھی سے زیادہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے وہاں گزرنی ہے۔ اور ہر عورت کے زندگی کا بڑا حصہ اپنے شوہر کے گھر میں گزرتا ہے میرے دوست، باپ کے گھر میں تو بہت چھوٹی عمر رہتی ہو، 18 سال 20 سال کیا رکھیں گے آپ؟ 70 سال کی بوڑھیاں ہو کر کے مر رہی ہے، جس میں سے 20 آپ کے نکالے تو 50 سال شوہر کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو بڑا عرصہ ڈبل سے بھی زیادہ، اور وہ ہوش و حواس میں گزر رہا ہے اپنے شوہر کی زندگی میں۔ آپ تو لڑکپن میں پالے، بچپن میں پالے، اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اس کو وہاں گزارنا ہے۔ تو آپ کا کام یہ تھا کہ یہ بول کے بھیجتے رخصتی کے وقت کہ بیٹے میری ذمہ داری پوری ہوئی، اب تیرے باپ، تیرے شوہر کے باپ تیرے باپ کے قائم مقام ہوں گے، تیرے شوہر کی ماں تیری ماں کے قائم مقام ہوں گی، تیرا گھر ہے، ان کی عزت کرنا۔ اور یہ کون سکھائے گا بھائی بچوں کو؟ یہ کون سکھائے گا اپنے بچوں کو؟ جی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا عَلَىٰ بُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ کبھی سمجھے قرآن کو؟ اے عورتوں، اپنی زینت کا اظہار تم نہیں کر سکتی ہو تمہارے نامحرم کے اوپر،
ان کے سامنے اپنے چہرے، اپنے لباس اتار کر کے، آپ یعنی جو برقع وغیرہ جو تم پہنی ہوئی ہو، جو گھونگھٹا تم چھوڑی ہوئی ہو، وہ اٹھا کر کے چہرہ دکھانا، ہتھیلیاں دکھانا، یہ جو بھی ہے جو زینت کا اظہار ہے تمہاری بناؤ سنگار کا، یہ غیر محرم کے لیے تو حرام ہے، تم زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہو. ہاں لیکن یہ کر سکتی ہو تو اپنے شوہروں کے لیے تم زینت کر کے ان کے سامنے جاؤ، زینت کے ساتھ، زیور پہنی ہوئی ان کے ساتھ جاؤ، خوبصورت لگ رہی ہو، تو تمہارے شوہر تو تمہارے شوہر ہے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ آبائی ہننا، تمہارے باپ ہے، تم اپنی زینت کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کر سکتی ہو. تو باپ کے فوراً بعد نام کس کا لیا ہے قرآن نے؟ باپ کے فوراً بعد، آبائی ہننا کے بعد فوراً نام کس کا لیا؟ پہلا تو شوہر، تو پورا حق ہے عورت کے اوپر شوہر کو. اس کے بعد باپ، اس کے بعد کیا فرمایا؟ آبائی ہننا کے بعد وہ آبائی بعولتی ہننا، اپنے شوہروں کے باپ. بچی کو، عورت کو اس کے باپ کا مرتبہ بتا دینے کے فوراً، امیڈیٹلی، فوراً نیکسٹ سسرے کا بات ذکر کر رہے ہیں قرآن. یعنی وہ بھی تیرے باپ کے جیسا باپ ہے، تیرے باپ کے بعد باپ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. آپ قرآن کو سمجھتے کہاں ہیں؟ ایک باپ رخصت کیا اپنی بیٹی کو، دوسرا باپ ویلکم کر رہا اپنی بیٹی کو. بیٹی ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ آپ ہندوستانی ہے نا، آپ بولتے بہو. اب بہو بھی جا کے بہو بن گئی، بہو بڈھا. ہاں، اور گھر میں ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ حالانکہ بچی جب ڈھونڈتے ہیں تو بیٹے سے چھوٹی عمر کی ہونا. ان کا جو بیٹا ہے اسے چھوٹی عمر کی بچی ہونا ہے، بڑی عمر کی نہیں ہونا. بڑی عمر کی کرتے ہی نہیں، کلچر ہی نہیں آپ کا. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، 40 سال کی عمر سے نکاح، پہلا شادی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نکاح ہوا. لیکن یہاں تو کلچر ہی نہیں ہے نا، چھوٹی عمر کی تو ہونا ہے، بڑی عمر کی تو چلتی ہی نہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے، تو چھوٹی عمر کی تو لا رہے ہیں، بیٹے سے چھوٹی ہونا، 3 سال 4 سال 5 سال چھوٹی ہونا. اور امیدیں یہ ہے کہ بیٹے سے زیادہ سمجھدار ہونا. ہاں، بیٹے سے زیادہ صلاحیت والی ہونا، زیادہ سمجھدار ہونا، زیادہ بردبار ہونا، زیادہ دور اندیش ہونا. بیٹا ابھی بچہ ہے، اور بہو غلطی کری تو ماں باپ نے سکھائے تمہارے، اما بابا یہ سکھائے تھے تمہارے. ارے وہ بے ایمان، تو کتنا لفنگا ہے، تو کتنا اچھا انسان ہے، یہی معلوم ہوتا ہے تیری اصلیت. تیری اصلیت یہی معلوم ہو جاتی ہے، تو کتنا ایماندار ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، یہی معلوم ہو جاتا ہے تیرا معاملہ. بیٹا غلطی کرتا ہے تو بچہ ہے، بہو کرتی ہے تو پھر اس کے ماں باپ نے سکھائے. اور تو نے کیا سکھایا؟ تو نے خود کیا سکھایا؟ یہ پارشلٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے عدلی ہے، یہ ناانصافی ہے، کیا نہیں ہے آپ کے نظر میں بھی؟ بلکہ وہ زیادہ چھوٹی ہے تمہارے بیٹے سے، تو زیادہ اس بات کے امکانات ہے کہ وہ بیچاری غلطیاں کریں گی. تو ایک باپ بن کر کے جس طرح ہمارے بچے کی غلطی پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بچہ ہے، تو ہم الٹا یہ بولیں گے کہ ارے وہ نادان، بیٹے کو بولیں گے بے وقوف، تیرے سے چھوٹی عمر میں ہو سکتا ہے، اور پھر عورت ہے، صلاحیت میں بھی کمزور ہے تیرے مقابلے میں، اللہ نے ہی خود بنایا کمزور. تو چند غلطیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو. وہ بھی ہماری لخت جگر جیسی، ہماری بیٹی جیسی، ہم لے کے آئے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے لائے اس کو ہم. تو یہ ہوتا ہے نیک معاشرہ، یہ ہے منہج صحابہ کا، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات. ایسا تو کوئی کرنے تیار ہی نہیں. وہ غلطی نہ کرے وہ بچی. اچھا، خود کی بیٹی کسی اور کے گھر کو گئی تو وہاں کے ایکسپیکٹیشنز الگ، وہاں پھر ایکسپیکٹیشنز الگ ہے، وہاں کی ہماری امید الگ ہے. وہاں یہ ہے کہ ہماری بچی کو چھوٹی سمجھا جائے، نادان سمجھا جائے، معصوم سمجھا جائے، اس کی غلطیوں پر وہ لوگ نکیر نہ کرے. ان کو یہ بولیں گے کہ تم لوگ تو بڑے ہیں نا، بچی کی غلطی نہیں دکھتی تمہارے کو، بچی ہے نا. دوسرے کی آئی تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ تمہارے نے سکھائے. تو یہ جو دو نظریہ ہے ہمارے پاس، دوغلی پالیسی سے ہے. یہ کس کا دین ہے بھائی؟ یہ تو محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تو منہج نہیں ہے میرے آقا محمد رسول اللہ کا.
بے شمار چیزیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں وقت نہیں لے سکتا آپ حضرات کا. میں یہ اس لیے بات رکھا ہوں کیونکہ میرے علم میں، میرے اس وقت ارد گرد کے معاشرے میں ایسے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. بچیاں بغیر بولے بھاگ جا رہے ہیں. اب وہ بچیاں بغیر بولے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا، ہر پورا معاشرہ ہی ذمہ دار ہے اس کی. بچپن سے تربیت کرنے والے ماں باپ ذمہ دار ہیں. جس گھر کو وہ گئی ہے وہاں کا ماحول جو کریٹ کر کے رکھا گیا ہے، جہاں اس کو ہیبت ڈال دی گئی ہے، ڈر بٹھا دیا گیا ہے، اس کو بہو بنا دیا گیا ہے. جی ذرا سا غلطی کر دے گی تو سانس اس کو راکشس بن کے آ رہی ہے اس کے اوپر غراتے ہوئے. ذری سی غلطی ہو گئی تو سسرا جو ہے شیطان کی طرح اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. ایک قسم کا ڈر اور ہیبت کھا گئی ہے بچی. وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے وہ بھاگ رہی ہے. تو کئی ریزن سے اس کے پیچھے پورا معاشرہ ہی ذمہ دار ہے. اور شوہر میں یہ حماقت کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی میرے ماں باپ کے خلاف جائیں گے تو میں طلاق دے دوں گا. ارے بابا ماں باپ کے خلاف جائیں گی طلاق دے دوں گا، وہ سب ٹھیک ہے رے بھائی، پہلے یہ بھی دیکھ کہ کیا عدل ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آخر ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. تو تیرا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے بھی نگاہیں جھکا کے رکھ، ادب کر، احترام کر، ان کے سامنے اوف نہ بول، اور بیوی کو بھی علیحدہ لے جا کر کے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سمجھا کہ تیرے ماں باپ کے برابر ہی ہے، صبر سے کام لے، آج نہیں کل اچھا ہو جائیں گا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی، اگر شوہر اس طرح زندگی گزارے گا اپنے بیوی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھے گا، سمجھائے گا، تو اس کی بھی دھارس بنے گی نا. اس کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ کوئی تو ہے اس گھر میں میرا بھی، جس کے لیے میں آئی وہ اگر میرا ہے تو وہ سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی. آپ کے گھرانے کے جو ماحول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کو بھی ہمت بنے گی اس کی بھی کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں سکھانا پڑے گا نا معاشرے کو. مرد بچوں کو بھی سکھانا پڑے گا، عورت بچوں کو بھی سکھانا پڑے گا. تو یہ کون سکھائیں گے؟ یہ کون سکھائیں گے بھائی؟ علماء، دانشور لوگ، جو ذمہ دار رہبر بنے ہوئے لوگ، یہ ان کا کام ہے کہ نہیں ہے سکھانا، معاشرے کو تیار کرنا؟ کون سے منہج کی باتیں کر رہے ہیں، کون سے مسلکوں کی باتیں کر رہے ہیں، کون سے اختلافات تم کر رہے ہو اپنے معاشرے کے اندر؟ کچھ پڑھ ہی نہیں پڑ رہا ہمارے. ہم اہل سنت والجماعت، ہم سے زیادہ حق پہ کوئی نہیں. جنت کے سارے سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے. جلوس ہم کرتے ہیں، عروس ہم کرتے ہیں، میلے ہم لگاتے ہیں، ٹھیلے ہم کرتے ہیں. ہمارے سے اچھا دین کسی کا نہیں. گھر میں کچھ بھی ہو، گھر جائے بھاڑ میں. جی ہم فلانی جماعت 4 مہینے لگاتے ہیں، 40 دن جاتے ہیں، عمر لگاتے ہیں. ہم لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، گھر جائے بھاڑ میں. ہم اسلامی جماعت، ہم تو اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں پوری زمین کے اوپر. ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے لیے، اور گھر جائے بھاڑ میں. جی اب اور بولوں تو ممبر پہ آنے نہیں دیتے. تھوڑا اور آگے بڑھ گیا تو ممبر پہ نہیں آنے دیتے میرے کو. کئی کو بلا رہے وہ اس کو، ہمارے بھی خلاف بول رہا ہے انہیں. ہمارے کو پرا نکلے ہوئے، سنگا پھوٹے ہوئے. ہم لوگ تو منہج سلف پہ ہے. ہمارا کوئی بولتا نہ کو بلاؤ، تو نہیں بول سکتا. اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر رکھے. اللہ ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.